الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین حضرات، اسلامی تحریکیں عہد بہد اس موضوع پر یہ دوسری نشست ہے اور ہم دوسری اسلامی تحریک کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ شیعہ تحریک ہے۔ رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو رخصت ہونے سے 1 برس کم و بیش پہلے آپ نے انصار کے لیڈروں کو بھی بلایا اور مہاجرین کے لیڈروں کو بھی بلایا۔ یہ 2 بڑی پارٹیاں تھیں اور ان کو بلا کر یہ کہا کہ میرے بعد اقتدار قریش کو منتقل ہو جائے گا۔ اس کی آپ نے یہ دلیل دی کہ الناس تبع لقریش مسلمہم لمسلمہم و کافرہم لکافرہم۔ عرب میں اب صرف یثرب میں حکومت نہیں رہی، پورے عرب میں پھیل گئی ہے اور عرب میں لوگوں کی بہت بڑی اکثریت بلکہ تمام لوگ ہی قریش کو اپنا لیڈر مانتے ہیں۔ الناس تبع لقریش، لوگوں کے اعتماد کی وجہ سے وہی اس کے مستحق ہیں کہ وہ میرے بعد امامت یا خلافت کا منصب سنبھالے۔ یہ بات اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کم و بیش کوئی 1 برس پہلے آپ نے فرمائی۔ جب رخصت ہو گئے تو یہ آپ کو عام طور پر معلوم ہے کہ سقیفہ بنی ساعدہ میں ابھی تدفین نہیں ہوئی تھی کہ انصار اکٹھے ہو گئے اور وہاں ان کے بڑے لیڈر سعد بن عبادہ نے یہ کہا کہ اب خلافت کا فیصلہ ہونا چاہیے، اور انصار یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارا حق ہے کیونکہ ہم مدینہ میں عصبیت رکھتے ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو ہم نے ہی پناہ دی تھی، اور پھر ہماری ہی خدمات ہیں جن کی وجہ سے یہ عظیم انقلاب برپا ہوا اور غلبہ حاصل ہو گیا، تو یہ ہمارا استحقاق ہے۔ چنانچہ یہ معلوم ہے کہ مہاجرین کے 2 بڑے رہنما سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ یہ سننے کے بعد وہاں پہنچے۔ میں اس کی بہت تفصیلات نہیں بیان کروں گا۔ وہاں پر یہ گفتگو ہوئی کہ کیا پھر 2 امیر منتخب کیے جا سکتے ہیں، اس کو رد کر دیا گیا اور سیدنا ابوبکر صدیق نے کھڑے ہو کر حوالہ دیا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم یہ فیصلہ کر چکے، اور یہی جو میں نے آپ کے سامنے روایت پڑھی ہے یہی انہوں نے پڑھ کے سنائی۔ اس کو مختلف الفاظ میں محدثین نے بیان کیا ہے۔ عام طور پر ان کے حوالے سے مورخین اس کو ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں کہ العرب لا تعرف هذا الامر الا لهذا الحين۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عرب سوائے اس قبیلے کے اور کسی کی قیادت سے واقف ہی نہیں، تو اس وجہ سے جمہوری اصول کے مطابق اقتدار انہی کو ملنا چاہیے۔ چنانچہ ان کے یہ فرمانے کے بعد سعد بن عبادہ نے تصدیق کر دی کہ ہاں حضور نے واقعی یہ فرمایا تھا۔ تو خدا کے پیغمبر کا فیصلہ سامنے آ جانے کا نتیجہ جو ہونا چاہیے تھا وہی ہوا، اور انصار ٹوٹ پڑے کہ ہم اسی فیصلے کو مانیں۔ چنانچہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پر پوری تفصیل بیان کی ہے اور اس کو امام بخاری نے اپنی صحیح میں نقل کر دیا ہے۔ اس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ یہ جو واقعہ پیش آیا تھا یہ کس پس منظر میں پیش آیا تھا، اس وقت حالات کیا تھے، اور میں نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اسی وقت نام کیوں پیش کیا تھا۔ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شخصیت ایسی تھی کہ مجھے کسی ایک شخص سے بھی اختلاف کا اندیشہ نہیں تھا، اور میں یہ سمجھتا تھا کہ اگر آج کی رات یہ معاملہ مؤخر ہو گیا تو یہ بڑے فتنے کا باعث بن سکتا ہے۔ ان کے الفاظ جو بخاری میں نقل ہوئے ہیں وہ یہ ہیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق کا معاملہ تو یہ تھا کہ اپنی شخصیت کے لحاظ سے تقطع الاعناق علیہ، ان کے سامنے گردنیں جھک جاتی تھیں۔
تو مجھے چونکہ پوری طرح اطمینان تھا کہ لوگ میرے فیصلے کو مانیں گے، تو اس وجہ سے میں نے اسی موقع پر اپنی طرف سے ان کی بیعت کے لیے ہاتھ بڑھا دیا، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ انصار بھی ٹوٹ پڑے. یعنی ان کو جب یہ معلوم ہوا کہ رسالت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر چکے ہیں، تو پہلے انہوں نے حضور کے فیصلے کو ایک بنیادی فیصلے کی حیثیت سے قبول کیا کہ ہمارا استحقاق نہیں ہے، ہم اقلیتی جماعت ہیں، یہ قریش کا استحقاق ہے، مہاجرین قریش کا استحقاق ہے. اور پھر سیدنا ابوبکر صدیق کا نام پیش کیا گیا. تو حضرت عمر غلط نہیں کہتے کہ تقطع الاعناق علیہ، کوئی اختلاف نہیں ہوا، لوگ ٹوٹ پڑے. تاہم دوسرے دن جب عام لوگوں کو اس فیصلے کی اطلاع دی گئی تو کچھ اختلاف ہوا، اور بعض لوگوں نے یہ خیال کیا کہ اس موقع پر ہمیں بھی شریک مشورہ ہونا چاہیے تھا. اس میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور ان کے چند حامی نمایاں تھے. جمہوری اصول کے مطابق اگر وہ ایک بڑی تعداد بھی ہوتی تو جب اکثریت ایک فیصلے کو قبول کر رہی ہے تو وہ نافذ ہو جاتا. لیکن جو لوگ ان کے ساتھ محبت رکھتے تھے یا ان کو اس کا زیادہ حقدار سمجھتے تھے، وہ اپنے آپ کو شیعہ کہنے لگے. شیعہ کوئی عربی زبان کے لیے نادر لفظ نہیں ہے. شیعہ کا مطلب ہے گروہ اور جماعت. قرآن مجید میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب ایک قبطی کو گھونسا مارا اور وہ مر گیا تو اس میں بھی یہی لفظ استعمال ہوا ہے کہ ایک اس کی دشمن قوم من شیعہ تھی، وہاں بھی یہی لفظ استعمال ہوا ہے. دشمن قوم کے گروہ سے تھا اور ایک اس کے گروہ سے تھا. تو شیعان علی کا مطلب یہ تھا کہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھی ہیں، کسی بھی لیڈر کے ساتھی ہو سکتے ہیں. بلکہ دلچسپ بات یہ ہے، جب بعد میں کشمکش پیدا ہوئی سیدنا علی رضی اللہ عنہ میں اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ میں، تو سیدنا علی کے حامی شیعان علی کہلاتے تھے اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حامی شیعان امیر معاویہ کہلاتے تھے. یعنی اس وقت یہ تقسیم نہیں تھی. ایک عام لفظ کے طور پر جیسے آپ کیا جماعت ہے، آپ کہتے ہیں نا یہ بھٹو صاحب کی جماعت ہے، یہ مودودی صاحب کی جماعت ہے، یہ لفظ ایسے ہی عربی زبان میں استعمال ہوا. اس دن سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سیاسی سا اختلاف ہوا، اور اس اختلاف میں جو لوگ ان کے حامی تھے ان کے لیے یہ لفظ استعمال ہونے لگ گیا. کوئی اس کا خاص مفہوم اس وقت نہیں تھا، ایک سادہ عربی لفظ کے طور پر یہ استعمال ہوا. لیکن آہستہ آہستہ اس نے ایک باقاعدہ نظریے یا فکر کی حیثیت اختیار کر لی. باقاعدہ نظریے اور فکر کی حیثیت اختیار کرنے میں کم و بیش 200-250 سال لگے. اس سارے عرصے کے دوران میں بہت سے واقعات ہوئے، جس میں کربلا کا واقعہ بڑی غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے. ان سب واقعات کے زیر اثر ایک علم کلام وجود میں آیا، ایک دینی تعبیر وجود میں آئی اور ایک مقصد وجود میں آیا. لیکن میں نے بتایا کہ ابتدا میں یہاں سے کچھ اختلاف رونما ہوا اور لفظ کا ایک سادہ سا استعمال شروع ہوا. اب جب آپ اس کو بعد کے ادوار میں دیکھتے ہیں تو پورا کا پورا شیعہ علم کلام پہلے اپنے اصول بیان کرتا ہے. یعنی جس طرح میں نے وہاں عرض کیا تھا کہ خوارج کے ہاں دو چیزیں بنیادی نیریٹو بن گئی، تو یہ اپنے اصول بیان کرتے ہیں اور ان کو اصول خمسہ کہتے ہیں، 5 اصول. وہ یوں سمجھ لیجئے کہ جو چیز ان کے امتیاز کا باعث بنی بعد کے زمانے میں، جو اس پوری تحریک میں اصل الاصول کی حیثیت اختیار کر گئی، وہ یہی 5 چیزیں. ان میں سے پہلی چیز توحید ہے. قبل اس کے کہ میں باقی 4 چیزیں بیان کروں، میں آپ سے گزارش کروں کہ دیکھیے اسلام آیا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا، صحابہ کرام کا ایک پورا نظم قائم ہوا. اس وقت بھی بہت سی چیزیں تھیں کہ جو اصول کے طور پر کہی گئیں یا مانی گئیں، لیکن جب آپ باقاعدہ تدوین کرتے ہیں علمی طریقے سے، یعنی اکیڈیمک طریقے سے تدوین کرتے ہیں، تو پھر آپ بعض اصطلاحیں پیدا کر لیتے ہیں. مثلا میں آپ لوگوں کی ایک اصطلاح کا حوالہ دیتا ہوں. آپ کہتے ہیں ارکان اسلام، بولتے ہیں نا، یہ اسلام کے یہ ارکان ہیں، ہر مسلمان جانتا ہے، نماز، روزہ، شہادت عام طور پر سمجھتے ہیں نا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں
یا اس کے بعد صحابہ کے زمانے میں بھی یہ اصطلاح کبھی استعمال نہیں. ارکان اسلام کی اصطلاح ہے، یہ جس وقت مسلمانوں کا علم مرتب ہونا شروع ہو رہا ہے اس وقت سامنے آئی. کیسے آتی ہے؟ یعنی قرآن مجید نے اپنی بات کہہ دی، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں شرح و وضاحت میں کچھ فرما دیا. اب علم جب سامنے آتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، وہ چیزوں کو کیٹیگرائز کرنے کی کوشش کرتا ہے. دنیا کے ہر علم میں یہ چیز ہوتی ہے. یعنی اس وقت اگر آپ اسلام کی بات کریں تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ دیکھیے، حدیث کو پرکھنے کے یہ اصول ہے، دین اخذ کرنے کے یہ اصول ہے. عام حالات میں یہ ارکان اسلام ہے. بلکہ اس سے بھی آگے ہمارے ہاں تو یہ صورتحال تھی کہ آج سے 50 سال 60 سال پہلے دیہات میں ہر آدمی کو کچھ کلمے یاد کرائے جاتے تھے، اس کے بغیر شادی نہیں ہوتی تھی. پہلا کلمہ، دوسرا کلمہ، تیسرا کلمہ. حالانکہ یہ رسول اللہ کے زمانے میں کسی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ کوئی کلمے ہوتے ہیں. یعنی لوگوں کو بنیادی دینی تعلیمات سے واقف رکھنے کے لیے علماء نے یہ کام کیا، کچھ بنیادی چیزیں یاد کرا دی جائے. آپ اب بھی دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں جو نماز کے اذکار ہیں مثال کے طور پر، وہ کہیں باہر نہیں پائے جاتے. نماز کے جو اختیاری اذکار ہیں وہ ہندوستان کے الگ ہیں، باہر بالکل الگ ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ ایران میں نماز پڑھیں یا مراکش میں نماز پڑھیں تو امام عام طور پر التحیات تشہد پڑھ کے سلام پھیر دے گا. یعنی فرض نماز میں جو دعائیں اس طرح کی چیزیں پڑھی جاتی ہیں، یا مثلا شیعہ حضرات درود کو رکوع سجود کے درمیانی وقفوں میں پڑھ لیتے ہیں. تو اس وجہ سے بہت سی چیزیں ایک علاقے میں ایک خاص نظم میں آ جاتی ہیں، اور پھر چونکہ اس کا پس منظر نہیں معلوم ہوتا تو لوگ خیال کرتے ہیں کہ ہمیشہ سے ایسی ہوں گی. تو آپ اس میں وحشت نہ محسوس کریں. جیسے ہمارے ہاں لوگوں نے ارکان اسلام مرتب کیے یا 6 کلمے مرتب کر لیے، تو اسی طریقے سے ہر علم یا ہر تحریک یا ہر دعوت کچھ اس نوعیت کے اصول متعین کرتی ہے. آپ کے ہاں تبلیغی جماعت، جس کا میں آگے جا کے ذکر کروں گا، حال میں پیدا ہوئی ہے، وہ بھی کہتی ہے ہمارے 6 نکات ہیں. یہ معلوم ہے نا. تو اس وجہ سے اجنبیت کے ساتھ نہ سنیے. یعنی ان کی بات جیسے ہے ویسے اس کو سمجھنے کی کوشش کی. تو انہوں نے اپنے جو اصول خمسہ ان کو کہتے ہیں وہ ترتیب دی ہے. ان میں پہلی چیز توحید تھی. یہ کیوں کہنا پڑا انہیں؟ یعنی توحید کے بارے میں کیا کوئی مسئلہ تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم توحید ہی کی دعوت لے کے آئے تھے، اور توحید ہی قرآن میں بیان ہوئی ہے. اس کو الگ سے بیان کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس لیے کہ جس زمانے میں یہ علم کلام مرتب ہو رہا تھا، یعنی یہ تحریک اپنا نیریٹو مرتب کر رہی تھی، اس وقت بہت سی بحثیں پیدا ہو چکی تھیں توحید کے بارے میں. مثلا ایک بحث یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کی صفات اس کی ذات ہی ہے یا ذات سے الگ ہے. علامہ اقبال نے اس کا خلاصہ کیا نا کہ ہیں صفات ذات حق سے جدا یا عین ذات. ابلیس کی مجلس شورا میں انہوں نے بیان کیا کہ مسلمان کن مسائل میں الجھے رہے ہیں، تو اس میں مثال دی ہے اس کی، جس کے آخر میں کہا ہے نا کہ یہ الہیات میں الجھا رہے، بس یہی اس کی زندگی ہے. مست رکھو ذکر و فکر خانقاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج. تو یہ سب چیزیں جو انہوں نے بیان کی ہیں اسی چیز کو نمایاں کرنے کے لیے. مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے. تو ایک بحث یہ پیدا ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ذات ہی کا حصہ ہے، عین ذات ہے، یا یہ الگ اپنی حیثیت رکھتی ہے. وہ قدیر ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ غفور ہے. تو یہ صفات الہی ذات الہی سے کیسے متعلق ہو؟ یہ بحث پیدا ہو. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، صفات عین ذات ہے. اب دیکھیے توحید تو سب کے ہاں تھی نا، لیکن ایک تشریح اور تفصیل میں امتیاز پیدا ہونا شروع ہوا. دوسری چیز یہ پیدا ہو گئی تھی کہ خدا کی ذات کیا ترکیب پائے ہوئے ہے، یعنی بہت سے عناصر ہیں، بہت سی چیزیں ہیں، ان سے بنتی ہے. یہ بحث پیدا ہو گئی. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اس میں کوئی ترکیب کا سوال نہیں ہے، ذات خداوندی اس سے بالاتر ہے. کیا ذات خداوندی تجسیم اختیار کرتی ہے؟ جیسے کہ مسیحی کہتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام خدا کا جسدی ظہور ہے، یعنی ذات خداوندی ہے جس نے یہ قالب اختیار کر لیا ہے. تو اس کی نفی کی انہوں نے، اور یہ کہا کہ نہیں، اس کا بھی کوئی سوال نہیں ہے. اسی طرح سے جب صوفیانہ تحریکیں پیدا ہوئیں، جن کا ذکر آگے چل کے ہوگا، تو یہ بحث پیدا ہو گئی کہ کیا
ذات خداوندی اس کائنات میں حلول کیے ہوئے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ایک غیر مرئی قوت ہے جو پوری کی پوری کائنات کے اندر سرایت کیے ہوئے ہے، یا اس کے ساتھ اس کی کوئی یونین قائم ہے، اتحاد قائم ہو گیا ہے، متحد ہو گئی ہیں یہ دو حقیقتیں. یہ ایک بحث بھی پیدا ہوئی. پھر اسی طرح یہ بحث پیدا ہوئی کہ کیا خدا کو دیکھنا ممکن ہے. ایک بحث تھی نا کہ آخرت میں دیکھیں گے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، وہاں بھی دیکھنا ممکن نہیں، اس لیے کہ ذات خداوندی کو اگر وہاں بھی دیکھنا ممکن ہوگا تو پھر ہم تو جسم ہوں گے، تو ذات خداوندی کو بھی پھر محدود ہونا پڑے گا کسی زمان و مکان میں، وہاں بھی ممکن نہیں ہے. رویت باری نہ یہاں ممکن ہے نہ وہاں ممکن ہے. یہ میں نے چند موٹی موٹی مثالیں دی آپ کو کہ جب وہ یہ کہتے ہیں توحید، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس پہلے اصول میں جب ہم کہتے ہیں ہم توحید کے ماننے والے ہیں، پہلا ہمارا اصول یہ ہے یا پہلی اصل یہ ہے، تو اصل میں ہم ان ساری چیزوں کی نفی کر کے کہتے ہیں کہ ہم توحید کے ماننے والے ہیں. دوسرا اصول یہ تھا کہ ہم توحید کے بعد عدل کو مانتے ہیں. یہ ہم وہی صورتحال ہے کہ عدل کو ماننے کا کیا مطلب ہے. سبھی مانتے ہیں، آپ بھی کہتے ہیں کہ عدل ایک بڑی قدر ہے. انہوں نے یہ کہا کہ ہم در حقیقت اس پس منظر میں یہ بات کر رہے ہیں کہ عام طور پر لوگوں نے یہ رائے قائم کر لی ہے کہ کسی چیز میں حسن ہے یا قبح، وہ اچھی ہے یا بری اخلاقی لحاظ سے. یعنی آپ کہتے ہیں نا کہ جھوٹ یہ برائی ہے، کبھی ہے، اور سچ اس میں حسن ہے، یہ اچھائی ہے. تو کیا یہ جو حسن و قبح ہے، یعنی جھوٹ کا قبح برائی اور سچ کا حسن یا اچھائی، کیا یہ عقلی ہے یا شرعی ہے؟ سمجھ رہے ہیں بات؟ یعنی کیا ایسے ہے کہ انسان عقل سے یا اپنی فطرت سے جانتا ہے کہ جھوٹ ایک بری بات ہے، یا انبیاء نے آ کے یہ بتایا تو پھر اس کو معلوم ہوا؟ تو شیعہ علم کلام میں یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں، یہ عقلی ہے. یعنی انبیاء علیہ السلام نے آ کے اس کی تذکیر کی ہے، یہ عقلی چیز ہے. اہل سنت کے حضرات کے ہاں اس سے مختلف نقطہ نظر ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. اسی طرح سے ایک بحث یہ پیدا ہو گئی کہ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کو مختار مانا جائے. بھائی یہی بتایا جاتا ہے نا مذہب میں کہ ہم سب کو ایک دن خدا کی عدالت میں پیش ہونا ہوگا. تو جب ہم خدا کی عدالت میں پیش ہوں گے تو وہاں پر ہمیں یا جزا دی جائے گی یا سزا دی جائے گی. اب اس سے پیچھے آئیے اور یہ مان لیجئے کہ انسان تو مجبور محض ہے، تو عدل ختم ہو گیا نا. یعنی اگر ہم مجبور محض ہیں تو پھر کوئی عدالت لگ نہیں سکتی. یعنی پھر جو ہوگا، خدا جو بھی کرے گا وہاں پہ، وہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ مرضی ہے. بادشاہ سلامت نے ایک طرف کی فائل اٹھائی اور کہہ دیا کہ یہ جہنم میں جائیں گے، دوسری طرف کی اٹھائی جنت میں کہہ دیا جائے. کیونکہ جب ہم مجبور محض ہیں، ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے، تو عدل کہاں گیا؟ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں اختیار حاصل ہے اور ہماری عقل اور فطرت شہادت دیتی ہے کہ چیزیں اچھی بھی ہوتی ہیں بری بھی ہوتی ہیں، چیزوں کا حسن و قبح عقلی ہے. اس وجہ سے عدل ظہور پذیر ہوگا. اور ایسا نہیں ہے جیسے کہ اہل سنت کے ہاں اشاعرہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو وہاں ابو جہل کو جنت میں بھیج دے اور چاہے تو سیدنا ابو بکر صدیق کو جہنم میں بھیج دے، یہ اس کا اختیار ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اختیار یہاں ہونا چاہیے، عدل کا تقاضا ہے، اور وہاں جزا و سزا عقلی لحاظ سے سامنے آنی چاہیے، اس لیے یہ بھی عدل کا تقاضا ہے. تو جب شیعہ علم کلام میں عدل کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب ان کے ہاں یہ ہوتا ہے، یعنی وہ ان چیزوں کی نفی کرتے ہیں اور یہ اپنا نقطہ نظر بیان کر کے پھر کہتے ہیں کہ ہم عدل کے ماننے والے ہیں. تیسری چیز نبوت. نبوت کے بارے میں بھی وہی بات، پھر آپ فرمائیں گے کہ نبوت مطلب ہر ایک آدمی یہ مانتا ہے کہ خدا کے پیغمبر آئے، محمد رسول اللہ آخری نبی تھے. لیکن نبوت کے بارے میں بھی کچھ بحثیں پیدا ہو گئی. مثلا یہ بحث پیدا ہو گئی کہ کیا پیغمبر سے گناہ کا یا غلطی کا صدور ہو ہی نہیں سکتا، یا ہو سکتا ہے اور اللہ نہیں ہونے دیتا، یا گناہ کا صدور تو نہیں ہو سکتا لیکن چھوٹی موٹی لغزش ہو جاتی ہے. میں صرف اشارہ کر رہا ہوں تاکہ ہمیں اصل بات کی طرف آگے بڑھنا ہے. انہوں نے اس بارے میں بھی اپنا نقطہ نظر بیان کیا کہ تمام انبیاء برحق ہیں
اور سب معصوم ہیں، ان سے کسی غلطی کا صدور نہیں ہو سکتا، ان کو عصمت حاصل ہے۔ ایک اور بحث یہ پیدا ہوئی کہ انبیاء میں یہ بات تو طے ہے کہ ایک نبی کو دوسرے نبی پر کسی نہ کسی پہلو سے فضیلت حاصل ہے، لیکن محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کو کیا مطلق فضیلت حاصل ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ایسا ہی ہے، ان کو مطلق فضیلت حاصل ہے، وہ سرور انبیاء ہیں، افضل کائنات ہیں اور آخری نبی اور رسول۔ تو وہ نبوت کے معاملے میں یہ تصورات ہیں جن کو انہوں نے بیان کر کے یہ کہا کہ ہمارا تیسرا اصول کیا ہے؟ نبوت۔ یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ کیوں وہ ان کو اصول خمسہ بنا رہے ہیں، یعنی کچھ مباحث، کچھ علمی بحثیں پیدا ہو گئی ہیں، ان میں اپنا موقف بیان کر رہے ہیں کہ توحید جب ہم کہتے ہیں تو ہماری اس سے کیا مراد ہے، عدل جب ہم کہتے ہیں تو اس سے ہماری کیا مراد ہے، اور اسی طرح جب ہم نبوت کہتے ہیں تو اس سے کیا مراد ہے۔ چوتھی چیز امامت۔ اب یہاں آپ کہیں گے کہ لفظ بھی نیا آ گیا، امامت۔ امامت مسجد کی امامت ہمارے ہاں نہیں ہوتی اصطلاح میں، اس کا مطلب ہے مسلمانوں کی بحیثیت مجموعی امامت، یعنی جیسے سیدنا ابو بکر صدیق کا انتخاب کیا گیا تو اس زمانے کی اصطلاح میں مسلمانوں کے حکمران کو امام کہا جاتا تھا، یعنی اس کو امامت کبریٰ کہتے ہیں۔ مسجد کی امامت، امامت صغریٰ چھوٹی امامت، اور پوری سلطنت کی یا مسلمانوں کی پوری جماعت کی امامت وہ امامت کبریٰ ہے۔ تو چوتھا اصول یہ تھا کہ مسلمانوں کے مفاد کے تحفظ کے لیے، شرعی احکام کے نفاذ کے لیے، جس کو آپ آج کی اصطلاح میں نفاذ شریعت کہتے ہیں، اور اسی طرح مسلمانوں کو دین پر قائم رکھنے کے لیے، یعنی اگر ان کے ہاں شریعت ریاست کی سطح پر ہوگی تو ان کو بھی، دیکھیے خوارج کا بھی یہی مسئلہ تھا نا کہ اگر وہاں مثالی حکمران ہے تو پھر مسلمان کیسے ہونے چاہیے، تو مسلمانوں کو اچھا رکھنے کی ذمہ داری بھی ریاست کی ہے، عملی تربیت بھی ان کو دینی چاہیے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو مسلمانوں کے امام کے لیے ضروری ہے۔ پھر دیکھ لیجئے مسلمانوں کے مفاد کا تحفظ مسلمان ہونے کی حیثیت سے، یعنی شہریوں کے مفاد کا تحفظ تو دنیا کی ہر حکومت کرتی ہے نا، آپ اس کو ایک دوسری تعبیر میں بدل لیجئے، اسلامی مفاد کا تحفظ مسلمانوں کے، شرعی احکام کا نفاذ اور مسلمانوں کی عملی تربیت، یہ جو چیزیں ہیں ان کے لیے مسلمانوں کا حکمران مقرر کیا جاتا ہے، یعنی وہ صرف امن قائم کرنے، لوگوں کی بہبود کے فیصلے کرنے اور دفاع کرنے کے لیے جیسے کہ ہم ریاست کا تصور رکھتے ہیں مقرر نہیں کیا جاتا، بلکہ اس سے زائد ان چیزوں کے لیے مقرر کیا جاتا ہے۔ تو جب وہ ان چیزوں کے لیے مقرر کیا جاتا ہے تو پھر کیا اس کا تقرر لوگ کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ تو ممکن ہی نہیں، لوگ کیسے کر سکتے ہیں؟ یعنی لوگوں کا معاملہ تو یہ ہے کہ انہوں نے تربیت پانی ہے تو کیوں ایک اچھے آدمی کو لائے؟ شریعت کا نفاذ خواہش رکھ سکتے ہیں لیکن کر کے دیکھیں تو کوئی آسان ہے لوگوں کے لیے ماننا، اور پھر جب لوگ فیصلہ کریں گے تو وہ فیصلہ ان کے لحاظ سے ہوگا، اور وہ کشمکش پیدا ہو جائے گی جو خوارج کے ہاں ہوئی، تو وہ اعلیٰ معیار پر آدمی نہیں رہے گا تو پھر آپ اٹھیں گے اور آپ معزول کریں گے، وہ اٹھیں گے اور وہ معزول کریں گے، تو یہ تو بڑے خلفشار کی صورتحال پیدا ہوگی۔ پہلی چیز یہ کہ لوگ فیصلہ ہی غلط کریں گے، فیصلہ کرنے کا طریقہ بھی کوئی نہیں ہوگا ان کے پاس، اور اگر انہوں نے فیصلہ کر لیا اور اس کے ہاں کوئی خرابی پیدا ہوئی تو پھر معزولی کا مسئلہ پیدا ہوگا، اور معزولی کا مسئلہ اس سے پہلے مسلمانوں کی جان لے چکا ہے، اور بے شمار خرابیاں اور بڑے فتنے اس سے پیدا ہو چکے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ بات ہی غلط ہے کہ لوگوں کو اپنے حکمران کا تقرر کرنا ہے، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ پیغمبروں کا تقرر کرتا ہے ان کی ہدایت کے لیے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ہی ان کے امام کا تقرر کرتا ہے ان کے نظم کو قائم کرنے، ان کی عملی تربیت اور نفاذ شریعت کے لیے۔ یعنی گویا جو حکمران کا تقرر ہے اس کا حق لوگوں کو نہیں ہے، اس کا حق اس کائنات کے خالق کو۔ جس طرح وہ انبیاء کا تقرر کرتا رہا ہے، ہم سے تو نہیں پوچھتا، یا ہم پیغمبروں کا انتخاب نہیں کرتے، اسی طریقے سے وہ امام کا بھی تقرر کرتا ہے۔ امام کا تقرر کیسے کرتا ہے؟ خدا کے رسول کے ذریعے سے کرتا ہے، یعنی وہ اپنے رسول سے یہ کہتا ہے یا اپنے نبی سے یہ کہتا ہے کہ فلاں شخص کو امام مقرر کر دیا جائے۔ اس چیز کو عوام کی ثوابدید پر نہ چھوڑا جا سکتا ہے، اور نہ عوام کی ثوابدید پر چھوڑ کے ہم وہ خیر پیدا کر سکتے ہیں جو ہونا چاہیے،
ایک امام کے تقرر کے نتیجے میں. اس وجہ سے شیعہ علم کلام میں امام نمائندہ الہی ہے، اور وہ جو حکومت قائم کرتا ہے وہ حکومت الہی ہے، یعنی وہ خدا کی حکومت ہے. اس میں عوام کا تقرر میں کوئی دخل نہیں ہوتا. اور اس کی پھر وہ ایک ترتیب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو امام کی حیثیت سے مقرر کر دیا. یعنی اب ہم کہاں پہنچ گئے؟ پہلے ان کے اصول خمسہ ہم نے سمجھے. ان اصول خمسہ کے اندر سے چوتھی چیز امامت زیر بحث ہے. تو امامت کے بارے میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امام کا تقرر خدا کرے گا. جو حکومت وجود میں آئے گی وہ ریپبلک جمہوریہ نہیں ہوگی، وہ حکومت الہیہ ہوگی، ڈیوائن گورنمنٹ ہوگی. خدا کے قانون کے مطابق خدا کی ہدایت میں فیصلے کرے گی. جس طرح سے پیغمبر معصوم ہے، وہ غلطی نہیں کر سکتا، امام بھی غلطی نہیں کر سکتا. اور امام کی حیثیت سے پہلے امام کا تقرر خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. پہلے امام کا تقرر جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا تو حادثہ کیا ہوا؟ حادثہ یہ ہوا کہ صحابہ کرام نے اس فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا. دیکھیے ان کی بات جیسے وہ کہتے ہیں ویسے حوصلے کے ساتھ سمجھنی بھی چاہیے اور سننی بھی چاہیے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدنا علی کا تقرر کر دیا تو ہونا یہ چاہیے تھا نا کہ سب اس فیصلے کو مان لیتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ماننے سے انکار کر دیا. اب میں تھوڑا سا رک کے آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اس پہلی بات پر قائل ہو جائیں. پہلی بات کیا ہے کہ امام کا تقرر لوگ نہیں کریں گے. اور بڑے کمی دلائل سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ یہ بات تو ٹھیک لگتی ہے، اس لیے کہ اگر امام کا تقرر لوگ کریں گے تو اپنے جیسے ہی کا تقرر کریں. یعنی اس وقت یہی صورتحال ہے نا. ہم جس امام کا تقرر کرتے ہیں اس وقت پاکستان میں، معلوم ہے نا کیسا کرتے ہیں. تو امام کا تقرر لوگ کریں گے تو ایسا ہی کریں گے. اس کا تقرر کرنے کا حق ان کو ہونا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ یہ تو خدائی معاملہ ہے. اللہ کی شریعت نافذ کرنی ہے، لوگوں کی مذہبی تربیت کرنی ہے، ان کو ایک خاص معیار پر قائم رکھنا ہے. اس لیے اللہ نے یہ فیصلہ کیا، کر دیا، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس کا اعلان کر دیا. اگر آپ بھی یہ مانتے ہو تو جن لوگوں نے اس فیصلے کو نہیں مانا ان کے بارے میں کیا رائے کرنی چاہیے؟ ٹھیک ہے یہ بات. اچھا، جنہوں نے نہیں مانا ان کے بارے میں آپ جب رائے قائم کریں گے تو وہ رائے جو کچھ بھی ہوگی وہ کچھ کم سخت نہیں ہوگی. یعنی اگر میں بہت شائستہ الفاظ بھی استعمال کروں تو یہ کہا جائے گا نا کہ غصب کر لیا گیا. یعنی کم سے کم یہ لفظ تو بولا جائے گا. تو غاصب لوگوں کے بارے میں آپ کیا کریں گے؟ وہی کریں گے جس کو وہ تبرہ اور تولا کے لفظ میں بیان کرتے ہیں کہ جو حقیقی امام ہے اس کے ساتھ آپ کی غائب درجہ محبت ہونی چاہیے. اس کے لیے آپ اپنے جان مال قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ وہ خدا کا مقرر کرتا ہے. اور جنہوں نے یہ غصب کیا ہے ان سے آپ کو برات بھی کرنی ہے، ان کا یہ جرم بیان بھی کرنا ہے، اور لوگوں کو نسلاً بعد نسلاً بتانا بھی ہے کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے جس کا ارتکاب کیا ہے. میری بات واضح ہو گئی؟ ایسا ہی ہونا چاہیے نا. آپ بھی یہی کریں گے. تو میں ان کا موقف آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ وہ اس چوتھے اصول کے تحت یہ بات بیان کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا تقرر جب قبول نہیں کیا گیا اور پھر خدا خدا کر کے 3 لوگوں سے نجات پانے کے بعد ان کو حکومت سنبھالنے کا موقع ملا، پھر بھی نہیں سنبھالنے. جن لوگوں نے نہیں سنبھالنے دی اس میں 2 نام بہت نمایاں ہیں. ایک ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ اور دوسرے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. تو ان دونوں کے بارے میں بھی کیا رائے قائم کی جائے گی؟ یعنی تھوڑی دیر کے لیے اس پورے پس منظر کو آپ مان لیجئے نا. جب تک دوسرے کی بات کو اس کے اصول میں نہیں مانیں گے تو اس کا نہ نظریہ سمجھ میں آئے گا، نہ اس کے جذبات کی شدت سمجھ میں آئے گی، نہ اس کا رد عمل سمجھ میں آئے گا. وہ آپ کو ماننا پڑے گا تھوڑی دیر کے لیے. میں زیادہ دیر کے لیے نہیں منواؤں گا، اطمینان رکھیے. تھوڑی دیر کے لیے ہمدردی کے ساتھ آپ اس موقف کو تسلیم کر لیں کہ ایسا ہی ہے. اس کے بعد ظاہر ہے کہ ایک رد عمل کی نفسیات پیدا ہونی چاہیے
نہ ہو تو اس پر تعجب آتا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ جب یہ ہو گیا اس کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو خوارج نے شہید کیا، فوری طور پر دوسرے امام کا تقرر ہوا۔ وہ کون ہے؟ امام حسن۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اس امامت کے قیام کے لیے لوگوں کا خون بہانے کی نوبت آ گئی تو وہ دستبردار ہو گئے، یعنی ایک بڑے اچھے جذبے کے ساتھ دستبردار ہو گئے کہ ٹھیک ہے، اگر یہ مسلمان ہماری امامت کے بارے میں خدا کے فیصلے کو نہیں مانتے تو پھر ہم انتشار افتراق پیدا نہیں کرتے بلکہ مصالحت کا طریقہ اختیار کر لیتے ہیں اور امامت کی باقی ذمہ داریاں وہ انفرادی حیثیت سے انجام دیتے رہتے ہیں۔ تو سیدنا حسن دوسرے امام ہو گئے۔ پھر سیدنا حسین نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اس معاہدے کی بنیاد پر جو حضرت حسن کے ساتھ ہوا تھا، وہ معاہدہ کیا تھا؟ وہ معاہدہ یہ تھا کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے یہ کہا تھا کہ اس وقت بہت سے لشکری میرے ساتھ ہیں، ان لوگوں کو اگر میں ایسے ہی گھر بھیج دوں گا تو یہ فساد برپا کریں گے، تو آپ یہ کیجئے کہ اتنی رقم دے دیجئے جس سے یہ اطمینان کے ساتھ واپس جا سکیں۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے سادہ کاغذ بھیج دیا، جو انہوں نے لکھا وہ دے دیا گیا، امن قائم ہوا۔ وہ معاہدہ یہ تھا کہ اب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کوئی انتشار پیدا نہیں کیا جائے گا۔ تو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ اب چونکہ وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کے زمانے تک ہماری مصالحت تھی، اب آگے کے لیے یہ مصالحت نہیں ہے۔ چنانچہ انہوں نے اقدام کیا اور اس اقدام کے نتیجے میں بہت مظلومانہ طریقے سے ان کو شہید کر دیا گیا۔ تو تیسرے امام کے ساتھ اس مسلمان امت نے یہ رویہ اختیار کیا، یعنی اب ان کے زاویہ نظر سے داستان دیکھیے نا کیا بن رہی ہے۔ تیسرے امام کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا، اور پھر ایک آدمی وہاں پہ بچ سکے، اس لیے کہ وہ چونکہ چوتھے امام تھے خدائی فرمان کے مطابق، تو ان کو شہید نہیں کیا جا سکا۔ وہ کون ہے؟ زین العابدین، کربلا میں وہی بچے تھے۔ تو اب تین کے بعد چوتھے امام کی حیثیت سے انہوں نے ذمہ داری سنبھالی۔ ان کے بعد پھر محمد بن علی الباقر پانچویں امام ہوئے۔ اچھا، ان سب کے معاملے میں چونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ ان کا تقرر کیا جائے گا، تو تقرر کی سند زیر بحث آتی ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں رسول اللہ نے فیصلہ کر دیا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ جانے والا امام بتا دیتا ہے کہ اب میرے بعد کسی کا تقرر کیا گیا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایسے آثار نمودار ہو جاتے ہیں غیر معمولی نوعیت کے کہ اس شخص کے بارے میں ہر ایک کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہی وقت کا امام ہے۔ تو محمد بن علی الباقر، پھر ان کے بعد امام جعفر صادق۔ امام جعفر صادق کے زمانے تک آتے آتے آپ کو معلوم ہے کہ بنو امیہ کا اقتدار ختم ہو چکا تھا اور بنو عباس کی حکومتیں قائم ہو چکی تھیں۔ بنو عباس نے اپنی حکومت کو قائم کرتے وقت جو تحریک برپا کی تھی، عباسی تحریک، اس میں اہل بیت ہی کا زیادہ تر نام لیا گیا تھا۔ چنانچہ فطری جذبات بھی تھے، اور بعض لوگوں نے جا کر امام جعفر صادق سے یہ کہا بھی کہ آپ ذمہ داری سنبھالیے، اور خاص طور پر ابو مسلم خراسانی نے جو عباسی سلطنت کو قائم کرنے کا ایک بڑا ذریعہ بنے تھے، ان کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ خود جا کے یہ پیشکش کی کہ میں نے کم و بیش صورتحال ہموار کر دی ہے، تو آپ یہ سنبھال لیجیے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اس کے اوپر یہ جواب دیا تھا کہ ما انت من رجالی ولا الزمان و زمانی، کہ تم وہ شخص نہیں ہو جس کے ذریعے سے میری امامت قائم ہونی ہے، اور یہ زمانہ میرا زمانہ نہیں ہے۔ یعنی جو موقع پیش آیا تو پچھلے تجربات کو سامنے رکھ کر انہوں نے یہ فیصلہ سنا دیا۔ یعنی اس کو اگر آپ ٹرانسلیٹ کریں پوری بات کو، کیا کہا انہوں نے، تو مطلب یہ تھا کہ نہ وہ لوگ اس وقت موجود ہیں کہ جو اس حکومت الہیہ کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، پہلے تجربات ہم دیکھ چکے ہیں، اور شاید وہ زمانہ بھی ابھی نہیں آیا کہ لوگ خدا کے مقرر کردہ امام کو تسلیم کر لیں۔
تو اس لیے وہ آمادہ نہیں ہوئے اس کے لیے۔ امام جعفر صادق کے بعد امام موسیٰ کاظم امام ہوئے، پھر امام علی الرضا امام ہوئے، پھر امام محمد التقی امام ہوئے، پھر امام علی النقی امام ہوئے، پھر اس کے بعد 11ویں امام ہے الحسن العسکری الزکی۔ یہ 11ویں امام ہے کہ جن کے بعد کیا ہوا وہ مسئلہ بن گیا، یعنی کیا ان کی اولاد ہوئی، اس میں پھر اب مسائل پیدا ہوئے۔ نہیں ہوئی ایک رائے، ہوئی دوسری رائے۔ ایک لونڈی حاملہ تھی جب وہ دنیا سے رخصت ہوئے، بعد میں پیدا ہوئے، تیسری رائے۔ غرض یہ کہ ایک مشتبہ معاملہ ہو گیا۔ عام طور پر یہ مانا جاتا ہے کہ یہ امام محمد المہدی ہو گئے پیدا، لیکن حالات اتنے سنگین تھے کہ سامرہ کے غار میں ان کو پناہ لینی پڑی، اور پھر وہاں ان کی غیبت صغریٰ ہو گئی۔ یعنی کیا ہوا، وہ موجود رہے لیکن لوگوں سے ان کا رابطہ منقطع ہو گیا، اور ان کے نائبین کی حیثیت سے، یعنی آپ یہ دیکھیے کہ یہ آخری امام جو ہیں ان کی ولادت ہوئی ہے 15 شعبان 255 کو، یعنی جو موجودہ اثنا عشری شیعہ ہیں وہ مانتے ہیں کہ پیدائش ہوئی، تو وہ کہتے ہیں کہ 15 شعبان 255 ہجری کو پیدائش ہوئی، اور 261 میں یہ نظروں سے پوشیدہ ہو گئے۔ کیا عمر ہوئی؟ 6 سال، اتنی ہوتی ہے، 255 اور 261۔ تو پھر 329 یعنی 261 ہجری سے لے کر 329 ہجری تک یہ غیبت صغریٰ کا زمانہ ہے۔ امام غائب ہو چکا ہے لیکن اس کا رابطہ قائم ہے۔ وہ رابطہ 4 لوگوں کی وساطت سے قائم ہوا۔ وہ عثمان ہے، محمد بن عثمان ہے، حسین بن روح ہے، علی بن محمد سامری ہے، یعنی ان کے ذریعے سے یہ آپ اندازہ کر لیجئے کہ 261 میں غائب ہوا 329 تک، یعنی یہ ایک عرصہ ہے کہ جس میں غیبت صغریٰ ہوئی۔ غیبت صغریٰ کا مطلب ہے یعنی غائب ہے امام، لیکن یہ غیبت یا یہ غائب ہونا یہ چھوٹا غائب ہونا ہے صغریٰ کے، اس میں رابطہ رہا۔ یہ لوگ خطوط بیان کیا جاتا ہے کہ لاتے رہے، پیغامات پہنچاتے رہے، یہاں تک کہ پھر غیبت کبریٰ ہو گئی 329 میں، اور اس وقت سے لے کر اب تک یہی صورتحال چل رہی ہے۔ آخری زمانے میں محمد المہدی مہدی آخر الزمان کی حیثیت سے تشریف لائیں گے، اور وہ وقت ہے جس کے بارے میں امام جعفر صادق نے کہا تھا کہ اس وقت لوگ بھی ان کی امامت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ انہوں نے کہا تھا نا وہ مسلم خراسانی سے کہ تم میرے لوگوں والے لوگ نہیں، اور وہ زمانہ بھی مہدی آخر الزمان، وہ زمانہ بھی ہوگا کہ جس میں ایکسیپٹنس ہو جائے گی۔ اس کا شیعہ علم کلام انتظار کر رہا ہے، یعنی ان کے ہاں جو امامت ہے، چوتھا نقطہ امامت تھا، تو امامت سے مراد ان کی یہ ہے۔ یہ خیال نہ کیجئے کہ اس مین سٹریم میں جو کچھ ہوا تو سب اس پر متفق رہے، نہیں، اس کے بعد پھر بڑے مسائل پیدا ہوئے۔ یعنی کچھ لوگوں نے 7ویں امام تک مانا اور پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، ختم ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں، محمد المہدی کا سوال کیا ہے، وہ تو اصل میں ان کے بھائی کو امامت منتقل ہو گئی تھی۔ یہ آپ کے جو اسماعیلی ہیں یہ وہی ہے، قائد اعظم بھی آپ کو معلوم ہے نا کہ اسماعیلی تھے اپنی پیدائش اور اپنی قومیت کے لحاظ سے، تو ان کے ہاں امامت ابھی تک جاری ہے۔ اس وقت پرنس کریم آغا خان ہے تو وہ مسلسل اسی طریقے سے امامت کے منصب پر فائز ہو رہے ہیں۔ پھر ان کی اسماعیلیوں کی بعض شاخوں میں بہت سی دوسری شاخیں نکل رہی ہیں۔ ابھی آپ نے کچھ دن پہلے سنا ہوگا کہ سیدنا برہان الدین بوہری داؤدی جماعت کے سربراہ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، تو وہ 52ویں امام تھے یا نقیب تھے، ان کے ہاں امام کا لفظ نہیں استعمال کیا جاتا۔ یہ جب یمن سے منتقل ہوئے ہیں داؤدی بوہری، اور بمبئی میں آ کے اس کے قریب میں انہوں نے اپنا مرکز بنایا ہے، تو اس کے بعد انہوں نے امام کی نیابت میں ایک اور منصب تخلیق کیا تھا، یہ اس پہ فائز تھے جو ان کی جماعت کے سربراہ تھے۔ تو اس طرح پھر بہت سی جماعتیں، بہت سے گروہ، ظاہر ہے کہ جب آپ نے ایک نقطہ نظر قائم کیا ہے اور اس کا اطلاق کرنا ہے نا،
تو کچھ لوگ اس کا اطلاق ایک پہ کریں گے، کچھ دوسرے پر کریں گے، وہ اختلاف بھی ہوگا۔ جب آپ نے یہ اصول قائم کر لیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نشانی بھی نمودار ہو سکتی ہے یا کوئی وصیت ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ یہ وصیت بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے۔ یعنی آپ کو معلوم ہے کہ بے نظیر صاحبہ کے بعد بھی ایک وصیت پڑھ کر سنائی گئی تھی، تو اس وصیت کے نتیجے میں کچھ فیصلے ہوتے ہیں، اور پھر ایسے ہی سیاسی معاملات میں اختلافات بھی نمودار ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ پہلے مرحلے میں بہت دھیمے لہجے میں کہتے ہیں کہ یہ وصیت ان کی نہیں ہوگی، پھر اس کے بعد کچھ دوسرے پیدا ہو جاتے ہیں کہ جو اس کی تائید کرتے ہیں، تو دو گروہ ہو جاتے ہیں۔ اگر سیاسی مفادات موجود نہ ہو تو بڑی جلدی 3-4 بھی ہو سکتے ہیں، اور اگر وہ موجود ہو تو کچھ اتفاق بھی رہتا ہے۔ تو یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ سب ہوگا، اور یہ سب اس معاملے میں ہوا ہے۔ اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کو ہم نشانہ تضحیک بنائیں، ایسے ہی ہوتا ہے۔ یعنی جب آپ ایک نقطہ نظر قائم کریں گے تو اس نقطہ نظر کے اطلاق کے معاملے میں ایسی آرا قائم ہو جائیں گے۔ تو یہ ان کے ہاں کی ایک لحاظ سے سمجھیے تاریخ ہے۔ اب آپ نے یہ دیکھ لیا کہ ان کا جو چوتھا اصول ہے وہ امامت ہے۔ پانچواں جو ہے وہ معاد ہے۔ معاد کہتے ہیں آخرت کو، قرآن مجید میں بھی آخرت کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ سبھی آخرت کو مانتے ہیں، تو یہاں پر بھی کچھ مسئلے ہیں۔ مثلا ایک مسئلہ یہ ہے کہ کیا جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونے کے بعد جنتی جنت میں چلے گئے، جہنمی جہنم میں چلے گئے، بس ختم ہو گیا معاملہ، یا کچھ لوگ جہنم سے سزا پا کر جنت میں آئیں گے؟ ایک سوال یہ پیدا ہو گیا۔ دوسرا سوال یہ پیدا ہو گیا کہ یہ جو جنت ہے کیا اس میں ہم اسی طرح جسمانی طور پر موجود ہوں گے، یا یہ کوئی روحانی نوعیت کا واقعہ ہے جس کو قرآن مجید اس طرح سے بیان کرتا ہے؟ پھر یہ کہ جزا میں کیا اللہ تعالیٰ برابر برابر قانون کے مطابق دیں گے، یا اس میں فضل شامل ہو جائے گا؟ مثلا یہ ہے کہ میں 1 گلاس پانی کا مستحق ہوا ہوں، 10 دے دیں گے اپنی عنایت سے۔ سزا میں بھی کیا یہ ہو سکتا ہے، یا وہ گناہوں کی پاداش کے مطابق رہے گی؟ شفاعت کیا ہوگی تو کیا اس سے سزا کم یا بیش ہو جائے گی، یا رہائی بھی ہو سکتی ہے؟ یہ وہ مسائل ہیں کہ جن میں ان کا ایک نقطہ نظر ہے۔ مختصر طور پر وہ نقطہ نظر یہ ہے کہ جہنم سے سزا پا کے کچھ لوگ یقیناً چھوٹ جائیں گے، معاد یا جنت میں ہم جسمانی طور پر موجود ہوں گے، جزا میں اللہ تعالیٰ فضل روا رکھیں گے، لیکن سزا بالکل گناہوں کے مطابق دیں گے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی۔ شفاعت سے سزا کم بھی ہو سکتی ہے اور ختم بھی ہو سکتی ہے۔ تو جب وہ کہتے ہیں ہمارا 5واں اصول معاد ہے، تو ان تفصیلات کے ساتھ یہ بات بیان کرتے ہیں۔ یہ 5 اصول ہیں جس کو شیعہ علم کلام اپنے اصول خمسہ کہتا ہے۔ اس میں آپ اس کو ایک اور تقسیم میں ڈال لیجئے صرف تاکہ ذہن واضح ہے۔ توحید کے بارے میں، عدل کے بارے میں، نبوت کے بارے میں، اور اسی طرح معاد کے بارے میں، 4 اصولوں کے بارے میں جو بحثیں انہوں نے کی ہیں وہ ہمارے ہاں بھی بہت موجود ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اہل سنت کے ہاں یہ چیزیں موجود نہیں ہیں، ان کے ہاں بھی بہت ہیں۔ صرف امامت کا معاملہ ایک چیز ہے جس کو بنیادی طور پر آپ وہاں مختلف دیکھتے ہیں۔ ایک سادہ سی نظر ڈال لیجئے بہت تیزی کے ساتھ کہ یہ تو ایک طرح سے جو سمجھیے کہ بنیاد ہو گئی، فروع دین بھی تو ہیں، یعنی دین میں بہت سے احکام ہیں، ایک فقہی نوعیت کا ڈھانچہ اہل سنت نے بنا رکھا ہوا ہے، اس میں وہ کتنے مختلف ہیں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس اور جہاد، یہ ان کے ہاں ارکان اسلام ہے۔ یعنی اس فہرست میں کچھ اہل سنت سے آپ نے اختلاف محسوس کیا ہوگا۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ تو ادھر بھی مشترک ہے، لیکن ادھر خمس اور جہاد یہ بھی شامل کیا گیا ہے۔ امام کے لیے خمس یعنی آپ اپنے مال کا 5واں حصہ وقف رکھیں گے، اور یہ تحریک اپنے مقصد کو حاصل نہیں کر سکتی جب تک کہ جہاد کو بنیادی رکن نہ سمجھا جائے۔ نماز میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یعنی نماز کے بنیادی ڈھانچے میں کوئی، وہ تکبیر تحریمہ سے شروع ہوتی ہے، قیام ہے، رکوع ہے، سجود ہے، قرات ہے، ذکر ہے، تشہد اس طرح پڑھا جاتا ہے، سلام پھیرا جاتا ہے، اور 17 رکعتیں ہمارے ہاں فرائض کی ہیں 5 نمازوں کے وقت میں، یہی ان کے ہاں ہے۔ نوافل کی 23 رکعتیں وہ شمار کرتے ہیں۔
ہر سورہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم جب بھی آپ سورہ پڑھیں گے اس کو پڑھنا ضروری قرار دیتے ہیں، اور سجدے کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ زمین پر ہوگا یا زمین سے اگنے والی چیزوں پر ہوگا، اور وہ ایسی چیزیں ہونی چاہیے زمین سے اگنے والی جو کھانے اور پہننے کے لیے نہیں ہوتی۔ تو یہ ذرا آپ سے ایک مختلف شرط ہے جو انہوں نے اپنی فقہ میں عائد کی ہے۔ وضو میں آپ جانتے ہیں کہ پاؤں پر مسح کرتے ہیں، پاؤں کو دھونا ضروری نہیں سمجھتے، اور ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے ہیں۔ تو نماز کے معاملے میں یہ بڑے بڑے اختلافات۔ روزے میں ہر مسلمان واقف ہے کہ سحر و افطار کے وقت میں تھوڑا سا اختلاف ہوتا ہے، اور کوئی اختلاف نہیں ہے۔ حج کے مناسک میں کوئی اختلاف نہیں، جیسا ہے ویسا ہی ہے۔ چند چیزیں ہیں، چند فقہی مسئلے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ آفاقی ہیں، آفاقی ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو مکہ یا مکہ کے گرد و نواح یا حدود حرم کے رہنے والے نہیں ہیں، باہر سے حج کرنے جاتے ہیں، ان کے لیے حج تمتع ضروری ہے۔ یعنی وہ پہلے عمرہ کر کے احرام کھولیں گے، پھر اس کے بعد اسی سفر میں حج کریں گے، ان کے لیے ضروری ہے۔ اہل سنت کہیں یہ ضروری نہیں ہے، حج کی قسموں میں سے ایک قسم ہے، آپ اس طریقے سے بھی حج کر سکتے ہیں۔ آخری حج میں ایک طواف کا اضافہ مانتے ہیں، اور اس کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھنا بھی ضروری قرار دیتے ہیں۔ زکوٰۃ صرف 9 چیزوں میں ہے، گیہوں گندم میں، جو میں، کھجور میں، خرما جس کو کہا جاتا ہے، کشمش میں، گائے بھینس بھیڑ بکری، اونٹ، سونا چاندی، بس اس کے سوا کسی چیز میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ خمس جس کو کہا جاتا ہے 5واں حصہ اپنے مال کا، تجارت کا، جو بھی آپ کے پاس آمدنی ہے، تو یہ سادات بنی ہاشم کے لیے زکوٰۃ کا بدل ہے، اور یہ تجارت سے بھی 1/5 لیا جائے گا، اور خدا و رسول کے کاموں کے لیے اور جو بھی مسلمانوں کا امام ہوگا ان کے نقطہ نظر سے اس کی ضرورتوں کے لیے وقف رہے گا۔ جہاد اسلام کے خلاف تلوار اٹھانے والوں کے خلاف کیا جائے گا، اسلام کے دفاع کے لیے کیا جائے گا، اور یہ ایک فریضہ ہے۔ آپ نے عام طور پر سنا ہوگا کہ ہمارے ہاں جب یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ دین کے ماخذ کیا قرار دیتے ہیں، یعنی دین کہاں سے اخذ کیا جاتا ہے، تو اہل سنت اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس، یہ 4 چیزیں بیان کی جاتی ہیں۔ کہ کیونکہ زیادہ تر لوگ متعارف ہیں تو اس وجہ سے میں اجمال سے بیان کر رہا ہوں، آپ کسی چیز کی تفصیل پوچھنا چاہیں گے تو میں بتا دوں گا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن، حدیث، عقل اور اجماع، یعنی ماخذ جو ہے وہ 4 ہی ہیں، لیکن وہ کیا ہیں؟ قرآن، حدیث، عقل اور اجماع۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کی جن آیات میں تعویل کی گنجائش ہے وہ ہر حال میں حدیث رسول کی روشنی میں ہوگی، اور حدیث رسول صرف حدیث رسول ہی نہیں، ائمہ کی حدیث بھی وہی حیثیت رکھتی ہے، یعنی کیونکہ وہ بھی خدا کی طرف سے مقرر کیے گئے ہیں، وہ بھی معصوم ہیں اور خدا سے رہنمائی پاتے ہیں، تو وہ بھی اگر قرآن مجید کی کسی آیت کے بارے میں کوئی بات کہیں گے تو وہ ویسے ہی تسلیم کی جائے گی۔ ان کے ہاں حدیث کی کتابیں جس طرح ہمارے ہاں سیاہ ستہ ہیں یا اہل سنت کے ہاں سیاہ ستہ ہیں، ان کے ہاں بھی حدیث کی کتابیں متعین ہیں، اور یہ بڑی کتابیں جو ہیں ان میں ایک الکافی ہے ابو جعفر محمد بن یعقوب الکلینی کی، ایک من لا یحضر الفقیہ ہے ابو جعفر صدوق کی، ایک تہذیب الاحکام ہے اس کے مصنف ابو جعفر طوسی ہیں، ایک الاستبصار ہے اس کے مصنف بھی وہی ہے، اور ان میں آپ سب سے بڑی جو ہے وہ الکافی ہے، اس میں کوئی 16,000 کے قریب حدیثیں ہیں۔ دوسری جو من لا یحضر الفقیہ ہے اس میں 6,593 حدیثیں ہیں، اور الاستبصار میں 6,531 حدیثیں ہیں، یعنی بڑے مجموعے ہیں حدیث کے۔ اور میں جیسے عرض کر چکا کہ حدیث ان کے ہاں قول رسول بھی ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فعل، تقریر، اور اسی طریقے سے کسی امام کا قول، اس کا فعل اور اس کی تقریر بھی حدیث قرار پاتی ہے۔ اجماع کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ تمام ارباب حل وقت اور امام، وقت کا امام اور ارباب حل وقت مل کے جب کسی چیز پہ اتفاق کر لیں تو اجماع ہو جاتا ہے، اور تکلیف لوگوں کو کرنی چاہیے، مجتہد کی کرنی چاہیے۔ ہر زمانے میں کوئی شخص مجتہد کے مقام پر فائز ہوگا، اس کے لیے عادل ہونا ضروری ہے، اور تمام شرائط اس میں پائی جانی چاہیے اجتہاد کی، اس کے بعد لوگ اس کی تکلیف کریں۔ ان کے
ज़माने को अगर आप देखें तो उमवी इक़्तिदार के ख़ात्मे के बाद ये ज़्यादा नुमायाँ होना शुरू हुए हैं। इसी तरह बासी दौरे हुकूमत के ज़माने में आपसे अर्ज़ कर चुका कि इमाम जाफ़र सादिक को पेशकश भी की गई, लेकिन उन्होंने वो पेशकश तो कबूल नहीं की। अलबत्ता ये वो दौर है कि जिसमें इस नुक्ता नज़र की या इस तहरीक की आज़ादाना तरवीज हुई, यानी इसको बहुत वजाहत से पेश किया गया। पहले कुछ जबर का माहौल रहा, उसमें ये बात कहना आसान नहीं था, लेकिन इस ज़माने में कुछ मौका मिला। ये जो इनके बहुत से मजमूए हैं, ये भी ये कहते हैं कि 400 किताबें इमाम जाफ़र सादिक के उस ज़माने में जब लोगों को कुछ बात कहने का मौका मिला, आज़ादी मिली, तो तरतीब पाई। ये जो मैंने मजमूए आपको बताया, ये उन 400 किताबों से मुरत्तब किए गए थे, उनसे निकाल के ये हदीसें मुरत्तब की गई। इनके जो बड़े बड़े अकाबिर, बहुत जैसे हमारे यहाँ अइम्मा अरबा कहा जाता है, इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इनके जो बड़े बड़े अकाबिर हैं इल्मी लिहाज से, वो कमो बेश सारे बगदाद में हैं। जैसे अबू अब्दुल्ला शेख मुफीद है, शेख अबू जाफ़र तूसी है, सैयद मुर्तज़ा अलमुल हुदा है, सैयद रज़ी है, जिन्होंने नहजुल बलागा को तरतीब दिया है। हज्जाज बिन यूसुफ के मज़ालिम से तंग आकर ये पहली मरतबा बहुत थोड़ी तादाद में कुम में आए थे। मामून रशीद के दौर में इमाम अली रज़ा खुरासान में आए, और फिर 320 में दयालमा और सफ़ी, इनके ज़माने में कुछ फ़रोग हुआ, और फिर ये शाह इस्माइल सफ़ी ख़ानदान की ईरान में हुकूमत कायम हो गई थी, जिसमें हुकूमत के ज़ोर असर के तहत ईरान, जिसमें चंद नफूस आए थे इस तहरीक के, वो अक्सरियत में एक शिया मुल्क बन गया। यानी जो इस वक्त शिया हुकूमत का एक बड़ा मरकज़ है, और वहाँ उनकी इस हुकूमत का ज़हूर हुआ है। मैंने ये मुख्तसर तरीके से एक तारुफ आपके सामने रख दिया कि क्या है। अब मैं इसके तहरीकी पहलू के बारे में चंद बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ, और उसके साथ इस तहरीक का तारुफ खत्म हो जाए। पहली चीज़ ये है कि जिस तरीके से खवारिज की तहरीक एक सियासी मसले से पैदा हुई, बिल्कुल इसी तरीके से ये तहरीक भी एक सियासी मसले से पैदा हुई। यानी पहले मरहले में एक सियासी मसला सामने आया है, फिर आपने तफसीली तारुफ में ये देखा कि जो असल इम्तियाजी चीज़ है वो इमामत का तसव्वुर है, और बाकी जितनी चीज़ें पैदा हो रही हैं उससे पैदा हो रही हैं, तो वो भी जाहिर है कि एक सियासी मसला है। यानी मुसलमानों का हुक्मरान किसको होना चाहिए, उसके बारे में वो एक राय कायम करते हैं, उस राय के दलाइल देते हैं, फिर जो लोग उसको नहीं मानने वाले उनके बारे में रद्द-ए-अमल का इजहार करते हैं, एक रवैया कायम करते हैं। और मैंने आपको उसमें मुतारफ़ कराया कि दो इस्तिलाहात उसमें वजूद में आती हैं, तवल्ला और तबर्रा। यानी एक गिरोह के साथ जो खुदा का मुकर्रर करता है गैर मामूली मोहब्बत होनी चाहिए, और वो गिरोह के जिसने उसको इक़्तिदार नहीं हासिल करने दिया, उससे बरात का इजहार होना चाहिए। इजहार बरात के शाइस्ता तरीके भी होंगे, और रद्द-ए-अमल की नफ्सियात के तहत हुदूद से तजावुज़ भी हो सकता है। लेकिन मैं आपसे अर्ज़ कर चुका कि उनकी जगह पर खड़े होकर ही उनके मौक़िफ़ को समझना चाहिए, तभी आप सही जगह पर खड़े भी होते हैं और सही तरीके से अप्रिशिएट भी करते हैं कि दूसरा आदमी क्या बात कर रहा है। तो यहाँ भी सियासी मसला है बुनियादी तौर पर। इस सियासी मसले को ज़िंदा रखना है। कब तक ज़िंदा रखना है? जब तक कि महदी आखिरुज़्ज़मान आकर उस काम को पाया तकमील तक न पहुँचा दे। ये ज़रूरी है। चुनांचे उसको ज़िंदा रखने के लिए सबसे मौसर तरीका क्या हो सकता है? इंसानी तारीख़ और नफ्सियात का मुताला करने से मालूम होता है कि किसी भी हकीकत को अगर आप छोटों बड़ों में हमेशा ताज़ा रखना चाहते हैं तो उसको तमसील में बदल दें। जब यहूद को अपने वतन से निकलना पड़ा और एक लंबी जलावतनी शुरू हुई, तो उन्होंने भी अपनी तहरीक को ज़िंदा रखने के लिए, तहरीक का हदफ समझने क्या है, यानी वो शुरू हुई है एक सियासी मसले से, उसका हदफ उस सियासी मसले के तहत जो कुछ हासिल करना था उसका हुसूल है। यानी महदी आखिरुज़्ज़मान जब तशरीफ़ लाएंगे तो एक ख्वाब है जो देखा जा रहा है कि उस वक्त वो हुकूमत कायम होगी जिसको हुकूमत इलाहिया कहा जाता है। उस पर ज़मीन अपने ख़जाने उगलेगी और आसमान अपनी रहमतें नाजिल करेगा। चुनांचे आपके इल्म में है कि अहमदीन याद साहब के ज़माने में जिस जगह के बारे में रिवायात हैं कि वहाँ से महदी आखिरुज़्ज़मान आएंगे,
उसमें इसी नाम से पूरी सड़क बना दी गई थी। अगर उनको आना है तो जाहिर बात है कि दौरे हाजिर की कुछ सहूलियात भी उसके लिए फराहम करनी चाहिए। तो एक नुक्ता नज़र, अपना एक हदफ और अपना एक नस्ल-ए-आइन रखता है। उसकी इब्तिदा एक पॉलिटिकल मसले से हुई है, उसका ख़ात्मा या उसका हदफ और नस्ल-ए-आइन भी वही है। इस दौरान में इस तहरीक को ज़िंदगी चाहिए, वरना तो क्या होगा, जानते हैं क्या होगा? अगर ये चीज़ ना हो तो इमाम जाफ़र सादिक ने क्या कहा था कि मा अंत मिन रिजाली वला ज़मान व ज़मानी, तुम वो आदमी नहीं हो कि जिसने मेरा आदमी बनना है और ये ज़माना मेरा ज़माना नहीं है। जब वो ज़माना आएगा तो वो लोग होने चाहिए ना, उन लोगों को कायम भी रखना है, उनको ज़िंदा और बेदार भी रखना है, और उनको उस तहरीक की याद के साथ और उसके इल्म कलाम के साथ वाबस्ता भी रखना है। ये वाबस्तगी सिर्फ मौसर तरीन ज़रिए में तमसील में होती है। जैसे हमारे यहाँ शैतान के खिलाफ जंग पूरी ज़िंदगी की ताबीर है, पूरी ज़िंदगी की इस ताबीर को हज में तमसील में डाल दिया गया है, ताकि आप जाएं, ज़िंदगी में एक बार जाना फ़र्ज कर दिया गया है और आप उस तमसील में से गुजरें। और ये तमसील हर साल दोहराई जाती है हज के मौके पर। यानी मैं 2 बार गया या आप 1 बार गए, वो एक अलग बात है, लेकिन तमसील तो भरल दोहराई जा रही है। आप जाते हैं, आप इहराम बांधते हैं, दुनिया से हाथ उठाते हैं, उसके बाद आप खुदा के घर का तवाफ़ करते हैं और इस तरह अपने आप को नज़र के तौर पर पेश कर देते हैं, नज़र के फेरे लगाकर। आप एक फ़ौजी की तरह पड़ाव डालते हैं मिना में, आप मैदान अरफात में जाकर दुआ करते हैं कि अब हम मैदान जंग में उतरने वाले हैं। रात का पड़ाव करते हुए बिल्कुल ऐसे ही जैसे लश्कर जाता है, फिर आगे अगले दिन आप शैतान के ऊपर संगबारी करते हैं। यानी वो कश्मकश जो आदम से शुरू हुई थी, उस पूरी कश्मकश को अल्लाह ताला ने तमसील में डाल दिया है, मुमस्सल कर दिया है। लफ्ज़ इस्तेमाल करना समझाने के लिए गोया ड्रामेटाइज कर दिया है। तो तमसील में किसी चीज़ को अगर आप डाल देते हैं तो वो फिर जहनों में रासिक होती है, बच्चे और बूढ़े उसमें शरीक हो जाते हैं, अल्फाज कहे बगैर मुंतकिल होती है। तो ये जो आप 10 दिन की एक पूरी की पूरी तमसील देखते हैं, जिसमें ताज़िए बनते हैं, जिसमें घोड़ा आप लेके आते हैं, ये वो तमसील है। यानी जिस वक्त आप उनके मौक़िफ़ को नहीं देखते तो बाज़ औक़ात किसी चीज़ को आप मज़े का खेस समझते हैं। हो सकता है कि हमारी तमसील को लोग ना समझते हो तो वो ये ख्याल करते हो कि ये क्या पागलपन है, एक पत्थर को कंकर मारे जा रहे हैं। हज में ये होता है ना, तो ये समझिए कि क्या चीज़ है। जिस तरह हज एक तमसील है, बिल्कुल उसी तरह कौमों के अंदर भी यही होता है। आप क्या करते हैं, आप एक कपड़ा लेते हैं, वही कपड़ा जो नाली में पड़ा हो सकता है, उसको रंगते हैं, उसको झंडा बनाते हैं, सल्यूट करते हैं। चंद अल्फाज जिसमें आपके जज्बात का इजहार होता है वो आपका तराना बन जाता है, और ये तमसील है। वो तराना बजाया जाता है, मैं भी उठ खड़ा होता हूँ, आप भी उठ खड़े होते हैं, एहतराम में उसके। तो इस तरीके से गोया यूँ समझिए कि वतन की मोहब्बत या उसके साथ ताल्लुक़ को एक तमसील में डाल के ज़िंदा रखा जाता है। यही काम अल्लाह ताला ने मनासिक हज में किया है। तो यही काम वो अपने इन रसूम में करते हैं, ताकि उनके बच्चे, उनके बूढ़े, उनकी औरतें, उनके मर्द ये बात याद रखें कि हुक्मरान का तकर्रुर खुदा करता है। खुदा ने ये तकर्रुर कर दिया था, उस तकर्रुर को मुसलमानों ने तस्लीम नहीं किया। फिर उनके इमाम ने नासाजगार पाकर गैबत इख्तियार कर ली, यानी वो दुनिया से गायब हो गए, नज़रों से ओझल हो गए। उनका ज़हूर होना है, उस ज़हूर के बाद वो इमामत मुनक्किद होनी है, जिसको हुकूमत इलाहिया कहा जाता है। उस हदफ तक हमें अपने आप को ज़िंदा रखना है, और उसकी ज़िंदगी के लिए सबसे बड़ी चीज़ वो तमसील है, जिसका इनेकाद होता है। यानी वही लफ्ज़ जो मैंने हज के लिए इस्तेमाल किया, गोया वो सारी हकीकत मुमस्सल की जाती है। घोड़ा उसकी अलामतों में से एक अलामत है, ताज़िया उसकी अलामतों में से एक अलामत है, मातम उसकी याद को कायम रखने के लिए आपको इन्वॉल्व करता है, ताकि आप उसमें शिरकत के एहसास के साथ जिए। और ये उस वक्त तक सिलसिला जारी रहेगा जब तक कि महदी या आखिर ज़मान का ज़हूर नहीं हो जाता, यानी तहरीक कामयाबी की मंजिल तक नहीं पहुंच जाती। जब ये पहुंच जाएगी तो ये सब कुछ मौकूफ़ हो जाएगा। तो दूसरी इस्लामी तहरीक ख़वारिज के बाद शिया तहरीक, वो तो इबाजिया की सूरत में चंद देहातों में आबाद है, और शिया तहरीक इस लिहाज से एक नहायत कामयाब, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी तहरीक कहा जा सकता है, कामयाब तहरीक है कि ना सिर्फ ये कि उसने
14 صدیاں گزار دی ہیں اور اس کے جوش جذبے اور اس کے کلامی مسلک میں کوئی خرابی نہیں پیدا ہوئی، یعنی وہ پوری طاقت کے ساتھ اس پر کھڑی ہے۔ پھر یہ کہ اس کو وقتاً فوقتاً حکومت حاصل ہوئی، اس کے بعد غالی گروہ جیسے کرامتا تھے ان کو ملتان میں حکومت حاصل ہو گئی، اسی طرح فاطمی حکومت اسی تصور پر قائم ہوئی اور مصر میں اس کا دارالحکومت رہا۔ عراق میں بھی اگر آپ بالکل ٹھیک طرح سے انتخابات کرائیں جیسے کہ ہوئے پھر بعد میں، تو انہی کی حکومت قائم ہوئی ہے۔ اور ایران تو مرکز ہے ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں، مختلف شہروں کو بھی جیسے نجف کو، کربلا کو، کم کو ان کی تاریخ میں بڑی غیر معمولی اہمیت حاصل ہے۔ اور اب انہوں نے ولایت فقیہ کا تصور پیدا کیا، کیونکہ وہ جو خلا تھا، امام غائب ہے اور حکومت نہیں ہے، لیکن اگر مل جائے تو کیا کیا جائے؟ چھوڑ دی جائے۔ امام جعفر صادق نے تو چھوڑ دی، لیکن اس میں ایک ترمیم کی انہوں نے اور یہ کہا کہ نہیں، اب ہم حکومت کریں گے، امام کے آنے تک اس کا نائب حکومت کرے گا۔ وہ نائب کون ہے؟ وہ اپنے زمانے کا سب سے بڑا مجتہد ہے۔ تو اس لحاظ سے جو تصور مسیحیت میں پوپ کے لیے ہے وہی کم و بیش انہوں نے ایک آئینی صورت دے کر رہبر کے لیے قائم کر دیا ہے۔ یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ ان کے ہاں امام کا تو انتظار ہوگا، لیکن درمیانی عرصے میں وہ تحریک بھی زندہ رکھی جائے گی اور ولایت فقیہ کے تصور کی ذریعے حکومت بھی چلائی جائے گی۔ یہ دور حاضر میں ان کے مجتہدین کا ایک بڑا اجتہاد ہے، ورنہ اس سے پہلے وہ اس کو جائز ہی نہیں سمجھتے تھے کہ امام کے آنے سے پہلے نظم سنبھالا جائے، اس کو جائز ہی نہیں سمجھتے تھے۔ اب اس کا راستہ نکال لیا گیا ہے کہ ان کا سب سے بڑا مجتہد یا ان کا سب سے بڑا عالم جس کے اوپر لوگوں کا اعتماد ہو، وہ امام کی نمائندگی کرتے رہے ہو۔ جیسے کہ پوپ کا جو انسٹیٹیوشن ہے وہ یہاں سے قائم ہوا تھا کہ جب سینٹ پال دنیا سے رخصت ہوئے تو اب گویا وہ جو روح القدس کا اتصال ہے وہ جس وقت سب لوگ مل کے پوپ کا انتخاب کر لیتے ہیں تو آپ سے آپ اس سے ہو جاتا ہے اور پھر وہ اس کی رہنمائی میں کام کرتا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے پورا ایک نظام بنا دیا ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ پوپ کا انتخاب کیسے ہوتا ہے، یہ سب معاملات کیسے ہوتے ہیں۔ تو ایک سیاسی تحریک سیاسی مقصد کے لیے اٹھتی، بنیادی جو اس کے تصورات ہیں اصول خمسہ، ان میں جو چیز نمایاں ہے جو اس کا امتیاز بخشتی ہے وہ امامت کا تصور ہے اور وہ ایک سیاسی مسئلہ ہے۔ اس کا آخری ہدف بھی ایک پولیٹیکل سیاسی ہدف ہے اور اس کے لیے انہوں نے تحریک کو زندہ رکھنے کی ایک تمثیل قائم کر دی ہے جو شاید دنیا کی کامیاب ترین تمثیل ہے، اور وہ اپنے دیکھنے والوں کو بھی انوالو کرتی ہے پوری طاقت کے ساتھ۔ اس کی خاص مجالس منعقد ہوتی ہیں، اس میں ذکر اذکار کے خاص طریقے ہیں اور اس کے اندر بعض علامتوں کے ذریعے سے پچھلی یادیں قائم کی جاتی ہیں، آنے والے دور کا انتظار اپنے ماننے والوں کے ذہن میں راسخ کیا جاتا ہے۔ درمیان میں ایک ہی مسئلہ تھا کہ غیبت کبریٰ کے اس زمانے میں نظم ریاست اگر مل جائے تو کیسے چلایا جائے، اس کے لیے ولایت فقیہ کا تصور ایجاد کر لیا گیا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر عامر صاحب نے جو دو تحریکوں کا ذکر کیا ہے اس میں لگتا ہے کہ لڑائی مار کٹائی کے بعد جو ایلیمنٹ ہے بڑا غالب ہے، لیکن ان کی جو اٹھان ہے وہ احیاء اسلام کے بڑے نیک جذبے سے ہوئی تھی، لیکن اسلام تو امن کا دین ہے، تو یہ لڑائی مار کٹائی کا جو ایلیمنٹ ہے یہ کیوں غالب آ جاتا ہے؟ اور کیا ایسی تحریک جو احیاء اسلام کے لیے اٹھے اس میں کیا یہ لڑائی مار کٹائی اور خون خرابہ ضروری ہوتا ہے؟ اس پر کمنٹ کر دیجیے۔ خوارج تو میں عرض کر چکا کہ اصول کے لحاظ سے اس کے قائل تھے کہ ہم تلوار اٹھائیں گے اور اگر ہمارا امام مثالی کردار کا حامل نہیں ہوگا تو معذور کر دیں گے، یعنی شائستگی سے معذوری قبول کر لے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ پھر تلوار سے۔ اور وہ استدلال بھی کرتے تھے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پہلے خطبے میں یہی کہا تھا کہ اگر میں ٹھیک راستے پر رہوں تو میری اطاعت کرو ورنہ مجھے تلوار سے سیدھا کر دو۔ تو اس وجہ سے وہ تو اس کے قائل تھے اور انہوں نے یہ کام کیا بھی۔ پھر مسلمانوں کے بارے میں بھی انہوں نے جو رائے قائم کی وہ میں عرض کر چکا ہوں کہ اگر وہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر لیں تو پھر ان کو زندہ رہنے کا حق باقی نہیں رہتا، مسلمانوں کی جماعت کو ان سے پاک کرنا ضروری ہے۔ لیکن شیعہ علم کلام میں بالکل کبھی تشدد نہیں، یعنی وہ پورا اصرار کرتے ہیں اس بات کے اوپر
کہ ہمارے ائمہ نے ہم کو جو تعلیم دی تھی وہی جو میں نے امام جعفر صادق کے ذریعے سنائی کہ نہ یہ لوگ ہمارے لوگ ہیں اور نہ یہ زمانہ ہمارا زمانہ ہے، ہمیں تو اس زمانے کا انتظار کرنا ہے۔ تو ان کے ہاں علم میں، تحریک میں کسی جگہ تشدد کی گنجائش نہیں۔ جہاد کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ کمبیٹنٹس کے خلاف ہوگا، یعنی جو لڑنے کے لیے نکلیں گے۔ چنانچہ پوری تاریخ میں سوائے ان کے ہاں بھی جو کنڈیم کیے گئے بعض فرقے جیسے کرامتہ وغیرہ، انہوں نے کبھی تشدد کا راستہ اپنایا، مین سٹریم شیعہ فکر نے کبھی تشدد کا راستہ نہیں اپنایا۔ ان کے ہاں جو انقلاب برپا ہوا ہے وہ بھی ایک عوامی انقلاب کے طریقے پر برپا ہوا ہے۔ امام خمینی کی قیادت میں انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ ہم تشدد کریں گے یا کسی کو ماریں گے یا اس طرح کا کوئی طریقہ اختیار کریں گے۔ تو ان کے موقف کی یہ صحیح تعبیر نہیں ہے، وہ تو معطل کر چکے، یعنی اپنے ہدف کو مؤخر کر دیا انہوں نے قیامت کے قریب تک۔ اس میں بھی یہ نہیں ہے کہ میں نے یا آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ وقت آ گیا ہے، نہیں، وہ مہدی آخر الزمان سامرہ کی غار سے نمودار ہوں گے اور وہ آئیں گے تو وہ بتائیں گے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے۔ اس وقت ہو سکتا ہے کہ اس طرح تلوار اٹھانی پڑے جیسے کہ رسول اللہ کے زمانے میں اٹھانی پڑی، لیکن اس دوران میں ان کے ہاں امن ہی امن کا پیغام ہے۔ آپ نے دوسری بات یہ فرمائی تھی کہ شیعہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنا نائب مقرر کیا تھا، یہ اس کی کوئی روایت ہے؟ جی، اس کی روایت کو بیان کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی یمن میں عامل بنا کے بھیجے گئے تھے، وہاں سے وہ واپس تشریف لا رہے تھے اور ایک تالاب تھا، عربی میں تالاب کو، یہ جو صحرا میں تالاب سے بنے ہوتے ہیں اس کو غدیر کہتے ہیں، تو کہتے ہیں خم کے مقام پر ایک تالاب تھا، غدیر خم اسے کہا جاتا ہے۔ وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا تھا اور اس اعلان کے الفاظ یہ تھے کہ من کنت مولا فعلی مولا، یعنی جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے۔ ان الفاظ میں یہ تقرر کر دیا گیا۔ غمدی صاحب، جیسا کہ آپ نے کہا کہ شیعہ حضرات جو ہے وہ امام مہدی کا انتظار کر رہے ہیں، تو اسی طرح تو ہمارے اہل سنت بھی اسی چیز کا انتظار کر رہے ہیں، امام مہدی صاحب نے تشریف لانا ہے۔ ہمارے ہاں یا اہل سنت کے ہاں، ہمارے ہاں میں محض برادری کی وجہ سے کہہ دیتا ہوں، ورنہ میں تو آپ جانتے ہیں نہ کسی فرقے کسی گروہ سے تعلق نہیں رکھتا۔ تو اہل سنت کے ہاں وہ تصور یہ ہے کہ آخری زمانے میں ایک شخصیت نمودار ہوگی جو لوگوں کے لیے وہی زمانہ لوٹا دے گی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، لیکن وہ اس کی کسی کنٹینیوٹی یا اس کے پیچھے کسی امامت کے تصور کے قائل نہیں ہے۔ شیعہ حضرات کے ہاں وہ کوئی نئی شخصیت نہیں ہے جس کو آنا ہے، ان کی امامت کا سلسلہ جاری تھا۔ سامرہ کے غار میں امام غائب ہو گئے اور اس وقت وہ 6 سال کی عمر کے تھے، ان کی ایک غیبت صغرا کا زمانہ تھا، کبرا سے گزر رہے ہیں، انہی کو ظہور پذیر ہونا ہے۔ تو مہدی کا لفظ مشترک ہے، کانسیپٹ بالکل مختلف ہے۔ غمدی صاحب، آپ نے اپنے پہلے سیشن میں بتایا کہ جب حضور کی پوتی ہو گئی تو خلافت پہ جو ہے مسئلہ شروع ہو گئے، تو جو انصار جو کہنے لگے کہ خلافت ہمارا حق ہے، لیکن پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے، انہوں نے کہا کہ نہیں، حضور نے کہا کہ خلافت جو ہے قریش کو دی جائے اور پولیٹیکلی جو ہے اس جزیرے میں ان کی پہلے سے ہوتی۔ تو کیا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ قریش میں سے تھے یا قریش میں؟ قریش میں پہلے ایک فیصلہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی روشنی میں، پھر اگلا فیصلہ یہ تھا کہ قریش میں سے اب کس کا انتخاب کیا جائے۔ حضرت عمر اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں اور انہوں نے بعد میں ایک تفصیلی خطبہ دیا ہے، وہ بخاری میں نقل ہو گیا پورا، آخری زمانے میں دیا تھا کہ یہ میں نے یہ کام اس طرح کیا تھا، یعنی 2 باتیں انہوں نے کہی، اگر میں اس کو اگلے دن کے لیے مؤخر کرتا تو انتشار کا خطرہ تھا، مجھے ایک ایسا شخص میسر تھا جس کے بارے میں 2 رائے نہیں ہو سکتی، یعنی میں صرف سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں، جیسے مرحوم جماعت اسلامی تھی تو اس میں اگر مولانا سید اللہ مودودی زندہ ہوتے تو کوئی بحث نہیں تھی، انہی کو ہونا چاہیے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حیثیت ہماری جماعت میں یہی تھی رسول اللہ کے بعد، تو مجھے کوئی اختلاف کا اندیشہ نہیں تھا۔ چنانچہ انہوں نے تنبیہ کی کہ کوئی اس کو بنیاد بنا کر
मुसलमानों की राय के खिलाफ कोई फैसला करने की कभी जसारत न करें। ला खिलाफत इल्ला मशवरत मिनल मुस्लिमीन, क्योंकि उसूल यही है कि मुसलमानों की राय के बगैर कोई हुकूमत कायम नहीं हो सकती। ये पूरा खुतबा है जो नकल हुआ है बुखारी, पूरी बात ये है। जी मेरा सवाल ये है कि हमें शिया हज़रात की हदीसी किताबों का जिक्र किया, तो क्या वो सियाह किताब को मानते हैं या उन्हें नहीं मानते? उनके यहाँ अपनी किताबें हैं, अहले सुन्नत की अपनी किताबें। और उनकी कितनी चार किताबों को मैंने नाम आपको बता दिया, यानी अल-काफ़ी है कुलैनी की, तहज़ीबुल अहकाम है, अल-इस्तिब्सार है, और मन ला यहज़ुरुल फ़क़ीह। तो उनके यहाँ हदीस को एक्सेप्ट करने का जो रिवाज है वो बिल्कुल वैसी है जो प्रोसीजर है? जी, सिर्फ इस फ़र्क के साथ कि उनके यहाँ इमाम का कौल भी यही हैसियत रखता है, यानी गोया हदीस अगर इमाम तक पहुँच गई है तो फिर आगे की तहकीक की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह खारजियों के हवाले से फ़िरका वाज़िया की जो आपने बात की, उनकी भी हदीस की किताबें मुख्तलिफ हैं, वो भी हमारी किताबों में उनके यहाँ भी कुछ मुख्तलिफ मजमूए हैं, लेकिन वो असल में बिल्कुल तहरीर होकर चंद देहात में अब रह गए हुए हैं, और उनका मिजाज भी एक खुफिया तहरीक का ज़्यादा है। छापा मार कार्रवाइयाँ करते रहे ना पूरी तारीख में, तो हमें उनके बारे में मालूमात बहुत कम है, यानी मौर्रिखीन बहुत कम जानते हैं उनके बारे में। इसी वजह से जो बड़ी बड़ी बातें हैं मैंने भी अपने आप को उन तक महदूद रखा है। बाकी जो चीज़ें मुस्तशरिकीन ने मौजूदा ज़माने में कुछ बयान किए वो अभी उस दर्जे में नहीं पहुँची कि उन पर एतमाद के साथ बात की जा सके। इसमें एक अलवी फ़िरका भी है, उसके बारे में कुछ थोड़ा सा। वो शिया जो नुक्ता नज़र है उसके अंदर बहुत से फिर ऑफ शूट्स हैं, यानी नुसैरी भी हैं, दरूजी भी हैं। ये जो अभी कशमकश शाम में है उसके पस मंज़र में यही है कि ये जो मौजूदा हुक्मरान है ये दरूस फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हैं, और ये उसी तरह से आप समझें कि शिया नुक्ता नज़र के ज़रा करीब है जैसे कि करामता भी। एक जब गिरोह बनता है तो उस गिरोह के अंदर से मुख्तलिफ गिरोह फिर बनना शुरू हो जाते हैं। अहले सुन्नती को देखिए ना, हिंदुस्तान में बड़े बड़े गिरोह मौजूद हैं, देवबंदी है, बरेलवी है, तो ऐसे बहुत से गिरोह बनने शुरू हो जाते हैं। उनके यहाँ भी शाम में अलवी है, अलवियों ही जो है लेबनान में है, वो नहीं, ये भी अलवियों ही की एक किस्म है, नुसैरी और दुरूज दोनों फर्क करते हैं। वो अपने अंदर थोड़ा फर्क करते हैं। तो ये इस तरह होता है हमेशा। इस वक्त जो कशमकश है वहाँ सऊदी अरब और ईरान में, उसकी बड़ी वजह यही